تو عقیدے کی وضاحت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے، اور یوں ہی قبر میں راحت ہونا، سکون ہونا، جیسے کہ مسلمانوں کے لیے ہے، عاشقان رسول کے لیے ہے، ان ہستیوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری ہے، عاشقان رسول کے لیے، اللہ والوں کے لیے قبر میں راحت بھی ہے، چین بھی ہے اور سکون بھی ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے پیچھے تفصیل سے سنا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں جسم اور روح دونوں پر ہے، اگر عذاب ہے تو وہ خالی جسم پر نہیں ہے، روح اور جسم دونوں پر ہے۔ اسی طرح راحت ہے، چین ہے، سکون ہے، وہ بھی دونوں پر ہے، جسم اور روح پر ہے۔ آگے بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں جسم اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک ہو جائے، مگر اس کے جو اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے، یہ عقیدہ ہے، اور وہ مورد عذاب اور ثواب ہوں گے، انہی پر جو ہے وہ ثواب ہوگا اور عذاب، اور انہی پر قیامت کے دن دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی، انہی اجزائے اصلیہ پر انسان کو دوبارہ جو ہے وہ بنا دیا جائے گا۔ اور وہ کچھ جو اجزائے اصلیہ بتائے نا، اب اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان فرمانے لگے ہیں، کہتے ہیں وہ کچھ ایسے باریک اجزاء ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی میں، جس کو عجب الذنب کہتے ہیں، کہ نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں، نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے، نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے، وہی تخم جسم ہے، وہی کیا ہے؟ تخم جسم ہے۔ لہٰذا قیامت کے دن روحوں کا اعادہ یعنی لوٹ کر آنا اسی جسم میں ہوگا، نہ جسم دیگر میں، نہ کہ دوسرے جسم میں۔ بلائی زائد اجزاء کا گھٹنا بڑھنا جسم کو نہیں بدلتا، جیسا کہ بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، کبھی ہیکل جوان بیماری میں گھل کر کتنا حقیر رہ جاتا ہے، پھر نیا گوشت پوست آ کر مثل سابق ہو جاتا ہے۔ ان تبدیلیوں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شخص بدل گیا۔ آگے فرماتے ہیں یوں ہی قیامت، روز قیامت کا عود ہوگا، یعنی لوٹ کر آنا ہے، وہی گوشت اور ہڈیاں کے خاک یا راکھ ہو گئے ہوں، ان کے ذرے کہیں بھی منتشر ہوں، رب تعالیٰ انہیں جمع فرما کر اس پہلی شکل پر لا کر انہیں پہلے اجزائے اصلیہ پر کہ محفوظ ہیں ترکیب دے گا، اور ہر روح کو اسی جسم سابق میں بھیجے گا۔ اب یہ مسئلے کی وضاحت آپ نے پیچھے سنی ہے نا، کہ وہ جو ہندوؤں کا، غیر مسلموں کا عقیدہ تھا کہ ایک بدن سے روح نکل کر کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، اسے تناسخ اور آواگون کہتے ہیں، تو یہ جو ہے اس کا ماننا کفر ہے، یہ بھی آپ نے پیچھے سنا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر روح کو اسی جسم سابق میں بھیجے گا، کہتے ہیں اسی کا نام حشر ہے۔ عذاب اور تنعیم قبر کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ آگے مزید جو ہے وہ عقیدے کو وضاحت کرتے ہیں عقیدہ کی، کہتے ہیں کہ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے، اور اس میں بڑے ایک سوال ہے بڑا اہم، اس کا جواب بھی دے رہے ہیں صدر الشریعہ علیہ رحمہ، کہتے ہیں مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہو اس سے وہیں منکر نکیر کے سوالات ہوں گے۔ ابھی آپ نے پیچھے سنا ہے نا، اور وہیں ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا۔ عجیب بات بیان کریں گے آپ کے سامنے، کہتے ہیں یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا
تو شیر کے پیٹ میں سوال اور ثواب اور عذاب جو کچھ ہو پہنچے گا۔ آگے یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اور علماء دین اور شہداء اور حافظان قرآن، جو قرآن کے حافظ ہیں، یعنی قرآن کو حفظ بھی کیا ہے، یاد بھی کیا ہے، اور قرآن کی تعلیمات پر عمل بھی کرتے ہیں۔ حافظان قرآن کہ قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں، یہ قید لگائیے، عمل کرتے ہوں، اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں، جو لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت کے جام پلا رہے ہیں، اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ کی معصیت نہیں کی، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اور وہ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مگن رہتے ہیں، کھوئے رہتے ہیں، بس ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ جو حضرات ہیں نا، صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہ حضرات جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائے، صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی، ان کے بدن قبر کے اندر بھی زندہ ہے، ان کے بدن قبر کے اندر بھی زندہ ہے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ محبت کملی والے سے یہ جذبہ ہے، سنو لوگوں، محبت کملی والے سے یہ جذبہ